سورۃ الانعام آیت نمبر 161 161 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ فرما دیں انانی بے شک مجھے ہدانی ہدایت عطا کی ہے نی مجھے ہدایت دی ہے نی مجھے ربی میرے رب نے کل آپ فرما دیں انانی ہدانی ربی بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت عطا کی ہے الا طرف صراطی راستے مستقیم سیدھے راستے کی بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی ہے دینن یہ دین ہے قیمن مضبوط یہ مضبوط دین کی راہ ہے کون سا دین ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مضبوط دین ہے حنیفہ کا مطلب یکسو ہو جانا ہر باطل سے جدا ہو جانا جو اللہ کی طرف یکسو اور ہر باطل سے جدا تھے وما اور نہیں کانا وہ تھے من المشرکین مشرکوں میں سے وما کانا من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس دین مبین کی پہلے صراط مستقیم کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد دین کا ذکر کیا ہے ہم پوری سورت میں پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے شروع میں توحید کا ذکر کیا اور شرک کا رد کیا توحید کے دلائل بیان کیے پھر بعد میں مشرکین جو اعتراضات کرتے تھے ان کو ذکر کیا اور ان کا رد کیا پھر جو تقدیر پر اعتراضات کرتے ہیں ان کا رد ہوا پھر جو مشرکین کے باطل عقائد تھے ان کا بھی رد ہوا اور اب جو یہ صورت اختتام کی طرف تکمیل کی طرف جا رہی ہے مکمل ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں اس صورت کے مباحث کو خلاصتاً بیان فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلاصتاً ان کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس صورت کی غرض و غایت اور مقصد کو واضح کیا جا رہا ہے تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنے حبیب کی زبانی کہ اے حبیب آپ اعلان فرما دیں آپ ان سارے مشرکین کو کفار کو اہل کتاب کو اور جو بھی قرآن کے مخاطبین ہیں ان سب میں یہ اعلان کر دیں انانی ہدانی ربی الی صراط مستقیم بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی ہے تو اب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے آپ کا اسوہ ہے آپ کی سیرت ہے آپ کا کردار ہے وہ سارا صراط مستقیم ہے اور آپ کی تعلیمات سے ہٹ کر آپ کے اسوہ حسنہ سے ہٹ کر آپ کے ارشادات آپ کے اقوال آپ کے احوال سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہیں وہی صراط مستقیم ہے اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہاں قرآن کو صراط مستقیم کے طور پر پیش نہیں کیا اپنے کلام کو صراط مستقیم پر پیش نہیں کیا بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالی نے پیش کیا ہے اور اپنے حبیب کی ذات کا نمونہ پیش کیا ہے کہ بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا کر دی ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی معنی لے سکتا ہے جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ جو قرآن کا احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن میں معاذ اللہ وہ کجی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح جو فتنے امت میں پیدا ہوئے
جو گمراہ ہوئے وہ بھی قرآن سے گمراہی لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ذات اقدس کو پیش کر دیا۔ اے حبیب آپ اعلان کر دیں کہ میری جو زندگی ہے، میرا اسوہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو فرمایا مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا کر دی ہے۔ پھر آگے فرمایا صراط مستقیم کیا ہے؟ دین قیامہ، فرمایا یہ مضبوط دین ہے، یہ صراط مستقیم مضبوط دین ہے، اس میں ٹیر پان نہیں ہے، اس میں کجی نہیں ہے، اس میں نقص نہیں ہے، اور یہ پختہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ہے، وہی پر مشتمل ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اور پھر آگے مزید اس کی وضاحت کی دین القیامہ کی، ملت ابراہیم حنیفہ، فرمایا یہ دین القیامہ کیا ہے، مضبوط اور مستحکم دین کیا ہے؟ فرمایا یہ ملت ابراہیمہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائی ہوئی ملت ہے، یہ ان کا دین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، یہ صراط مستقیم اس پر قائم ہے، دین القیامہ اس پر قائم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور پھر آگے ملت ابراہیمہ کی وضاحت کی، حنیفہ، حنیفہ کہتے ہیں جو ہر باطل سے جدا ہو، جو اللہ کی طرف یکسو ہو، اللہ سے ملا ہو اور اللہ سے جڑا ہو اور ہر باطل سے جدا ہو، اسے بولتے ہیں حنیفہ۔ تو فرمایا یہ دین القیامہ حقیقت میں ملت ابراہیمی پر قائم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہر باطل سے جدا تھے، نہ یہود و نصارہ کی طرح کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، یا قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں انہوں نے من گڑت نظریات بنا لیے، یا نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، یا اللہ کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، اللہ کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی کلام الہی میں۔ اور مشرکین نے جس طرح ملت ابراہیمی کو مسخ کر دیا اور اس کی ہیئت بدل دی اور اس کو اپنی بت پرستی اور شرک کے ساتھ مکس اپ کر دیا، تو فرمایا ملت ابراہیمی وہ ہے حنیفہ جو ہر باطل سے جدا ہے، اللہ کے ساتھ یکسو ہے۔ اور آگے مزید اس کی وضاحت کی، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جو مشرکین کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہودی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم میرے خلیل کی طرف نسبت کر کے، وہ حق اور سچ تھے لیکن ان کی طرف نسبت کر کے تم باطل کو مکس اپ نہ کرو، حق اور باطل میں خلط ملط نہ کرو، اللہ کے جو خلیل ہیں ان کی طرف منسوب کر کے باطل کو ساتھ حق کے ساتھ ملا دینا، یہ بہتان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی وضاحت فرما دی۔ اور پھر آگے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 162، 162، قل آپ فرما دیں، انا بے شک، صلاتی، صلات نماز، یہ جو ساتھ آ رہے ہیں یہ متکلم کی طرف اشارہ ہے، انا صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میرا حج اور قربانی، نسکی قربانی اور حج میرا حج اور قربانی یعنی میری ساری بندگی، و محیایا اور میری زندگی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا، جو رب ہے تمام جہانوں کا،
اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بیان کر دیا ہے، زندگی کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ زندگی کا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، انسان کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا، تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ یہاں ان جنرل عمومی انداز میں ارشاد فرما سکتا تھا کہ ہر مسلمان کی نماز، یا ہر مومن کی نماز، ہر مومن کی قربانی، ہر مومن کی زندگی اور ہر مومن کی موت یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کلام کو اس انداز میں اتار سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام کو ان الفاظ میں نہیں اتارا، بلکہ اس کا آغاز کیا اپنے حبیب کی زبان سے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان کیا۔ فرمایا اے حبیب آپ اعلان کریں، کیونکہ پوری کائنات میں آپ اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، ساری مخلوقات میں آپ سب سے افضل ہیں، فضیلت رکھنے والے ہیں، لہٰذا آپ اپنی زبان سے اعلان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو اللہ کی نزدیک سب سے اشرف المخلوقات ہیں، سب سے افضل ہیں، ان کی زندگی، ان کی نیت اور ان کی حیات، اس کا مقصد کیا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا گیا، اے حبیب آپ فرما دیں۔ تو پہلے فرمایا ان صلاتی، بے شک میری نماز، اس میں نفلی نمازیں بھی ہیں، فرض نمازیں بھی ہیں، نماز تہجد، نماز عید اور باقی پانچوں فرض نمازیں اور نفلی نمازیں، یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو فرمایا میری نماز، اور دوسرا فرمایا وَنُسُكِ، اور میرا نسک، نسک سے مراد ہے یہ نسیکہ کی جمع ہے، نسیکہ کی جمع نسک، اس کا معنی ہوتا ہے ذبیحہ، اس کا معنی ہے ذبیحہ، اور اس کا معنی ہے یعنی حج اور عمرہ کے موقع پر یا قربانی کے دن یوم النحر وہ کوئی جانور ذبح کرنا، حلال جانور جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، چپاؤں میں سے مینڈا، بیر یا گائے، بینس، اونٹ، ان کو ذبح کرنا۔ ایک تو اس کی طرف اشارہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 اس میں فرمایا، اس میں بھی نماز اور قربانی کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی کو جوڑ دیا سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں۔ تو ایک اس کا یہ معنی ہے قربانی، اور ایک اس کا معنی ہے نسک کا دین، ایک اس کا معنی ہے دین، اور ایک اس کا معنی ہے عبادت، اور ایک اس کا معنی ہے تمام افعال خیر، یعنی ہر طرح کے اچھائی کے اعمال، خیر کے اعمال، نیکیوں کے اعمال، وہ سارے نسک میں شامل ہیں۔ اور ایک اس کا معنی حج بھی ہے، جس طرح وہ ہم کہتے ہیں مناسک، حج کے مناسک ادا کرنا، تو اس سے بھی ہے یہ حج کے مناسک، حج کے افعال۔ تو بہرحال اس کا معنی قربانی لے لیں، اس کا معنی عبادت لے لیں، یا حج لے لیں، یا دین لے لیں، جو بھی لے لیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، قربانی ہے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ دوسرا اللہ تعالیٰ نے بیان، اور تیسرا فرمایا وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، یعنی انسان زندگی میں جو کچھ عمل کرتا ہے، انسان کو زندگی میں جتنی سانسیں ملی ہے، اور انسان نے جتنی زندگی میں جتنے بھی شب و روز بسر کرنے ہیں، 10 سال رہنا ہے، 20 سال رہنا ہے، 50 سال رہنا ہے، 100 سال رہنا ہے، جتنی بھی انسان نے زندگی بسر کرنی ہے،
تو وہ ساری کی ساری کاؤنٹ کی، فرمایا وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، میری حیات، جو کچھ بھی اس میں عمل ہوگا اس کو سارا کاؤنٹ کیا۔ تو یہ تیسری چیز اشارہ کی۔ اور چوتھا فرمایا وَمَمَاتِي، اور میری موت۔ دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، ملک الموت نے ہر کسی کی روح قبض کرنی ہے اور ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جب دنیا سے میں رخصت ہوں گا، جب دنیا سے میں جاؤں گا تو وہ میری موت۔ تو اللہ تعالی نے یہ یہاں دیکھیے 4 چیزوں کو جمع کر دیا، 4 چیزوں کو۔ نماز جو عبادات میں سب سے افضل ہے، قربانی اور حج جس میں مالی قربانی بھی ہے، انسان کے احساسات کی بھی قربانی ہے، کہ انسان ایک جانور سے جس سے محبت کرتا ہے، جسے خریدتا ہے، اس کی گردن پر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، چھری پھیرتا ہے اس کی گردن پر اللہ کے نام پر۔ اور پھر تیسرا میری زندگی، یعنی زندگی کے شب و روز، زندگی کی ساعتیں، زندگی کے لمحات، زندگی کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی وَمَمَاتِي، اور میری موت۔ یہ چاروں چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس میں جمع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی ایک گوشہ بھی ایسا نہیں جو ان چاروں میں شامل نہ ہو، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، اجتماعی سطح پر ہو، قومی سطح پر ہو، بین الاقوامی سطح پر ہو، انڈیویجول ہو، کولیکٹیولی ہو، نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، ہر سطح پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبان اقدس سے یہ اعلان کر دیا کہ انسان کی زندگی کا صرف یہی مقصد ہے کہ انسان کی عبادت، انسان کی قربانی، انسان کا جینا مرنا، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، للہ رب العالمین، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی انسان کا کچھ بھی اپنا نہ رہے۔ یہ اتنی اعلیٰ سبق ہے اس آیت میں، اتنا اعلیٰ روحانی سبق ہے اس آیت مبارکہ میں، کہ انسان کا زندگی میں کچھ بھی اپنا نہ رہے، نہ اس کی عبادت رہے، نہ اس کی قربانی رہے، نہ اس کی مالی قربانی رہے، نہ اس کا جینا رہے، نہ اس کا مرنا رہے، کچھ بھی انسان کا اپنا نہ رہے، بلکہ وہ سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دے، اللہ کی بندگی میں سب کچھ اللہ کے نام پر لگا دے۔ تو یہ اتنا بڑا اعلان اور اتنی بڑی تقویٰ کا سبق، روحانیت کا سبق، بندگی کا سبق اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دیا ہے، اس آیت مبارکہ میں دیا ہے۔ یعنی اس سے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اطاعت الہی اور رضا الہی میں گزار دے۔ للہ میں یہ سبق ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے انسان کی اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی چاہت کے لیے۔ یہ سارے جو دنیا کے جنجال ہیں، دنیا کے فتنے ہیں، دنیا کے جتنے بھی سازشیں ہیں، خواہشات ہیں، لذات ہیں، چاہتے ہیں، یہ انسان کے دل سے محو ہو جائے اور انسان کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی بندگی اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو جائے، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ باجی نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، جب منہاج القرآن کے رفیق بنتے ہیں تو اس میں بھی منہاج القرآن کی رفاقت سازی میں بھی یہ آیت مبارکہ کوٹ کی جاتی ہے، اس کی رفاقت سازی میں لکھی ہوئی ہے یہ آیت مبارکہ رفاقت کے فام میں، کہ انسان دین کی خدمت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اس میں اپنے نفس کو عمل دخل نہ کرے، اس میں اپنی جان، اپنا وقت، اپنی دنیا کی محبت،
دنیا کے اغراض و مقاصد، دنیا کے مفادات، دنیا کا لالچ، یہ انسان اس میں مد نظر نہ رکھے، بلکہ انسان جو کچھ بھی دین کی خدمت کرے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ دیکھیں سورۃ الانعام کا کلائمیکس ہو رہا ہے، یہ جو پچھلی آیت، یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، یہ کلائمیکس ہے اس سورت کا، آیت نمبر 161، 162 اور 163، اور اگلی آیتوں میں بھی یہی سبق ہے۔ یہ کلائمیکس ہے اس سورۃ الانعام کا، کہ انسان کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں، اپنے نفسوں میں، اپنے ضمیروں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا سب کچھ ایسا ہی اللہ کے لیے ہے، یا اس میں دنیا کے اغراض و مقاصد، مفادات، لالچ، حرص، طمع وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں معاشرے میں جتنے بھی طبقات ہیں اسی طرف جا رہے ہیں، چاہے جو دین کا نام لے رہے ہیں یا دین کا نام نہیں لے رہے، بہت سے فتنے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ایسے الہادی فتنے تو ایک طرف، مادی فتنے بھی ایک طرف، بہت برا انجام ہے، بہت برا حال ہے۔ جو دین کا نام لینے والے وہ بھی ان فتنوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ دین کا نام لے کر لوگ مال کما رہے ہیں، دین کا نام لے کر اپنا بینک بیلنس، اپنی کوٹیاں، اپنی گاڑیاں، اپنی کاریں، اس طرح دنیا کے مفادات حاصل کر رہے ہیں دین کا نام لے کر، دین کو بیچ رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے کلام پاک میں بیان کیا، اور اس میں ہر مومن، ہر مسلمان کو سبق دیا کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، عبادت یا قربانی، جانی عبادت یا مالی عبادت، اور جینا مرنا سب کچھ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے کر دیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں بلائی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 163، لا نہیں شریک کا کوئی شریک، لاہ اس کا، لا شریک اللہ فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَالِکَ اُرسی کا امرتو حکم دیا گیا ہے مجھے، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، وَبِذَالِکَ امرتو اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا اور میں ہوں، وَأَنَا اور میں ہوں، اول پہلا، المسلمین مسلمان، وَأَنَا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے 162 آیت مبارکہ کے ساتھ ہی 163 آیت کو جب شروع کیا تو اس کا آغاز کیا لا شریک اللہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کے پاس اپنا کوئی اختیار نہ رہے، بندے کے پاس اپنا کوئی اختیار نہ رہے، وہ اپنے ہر اختیار میں، ہر عمل میں اللہ کی ذات کو شامل کر لے، اللہ کی ذات کو شامل کر لے، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں، اپنی طاعات میں، ہر ایک عمل میں اللہ کو شامل کر لے۔ لا شریک اللہ کا اس کا مطلب یہ ہے، ہم صرف سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، توحید کے نعرے لگا دیے، نعرہ تکبیر بلند کر دیا، توحید کے نعرے لگا دیے، اور شرک کا رد کر دیا، اور پھر کہتے ہیں ہم موحد ہو گئے، ہم مومن ہو گئے۔ اور ایسے لوگ جو وہ شرک کا رد کرتے ہیں، توحید کے نعرے لگاتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ
मुसलमानों को मुशरिक बनाने पर तुले हुए हैं। जो अक्सरियत जमात है मुसलमानों के अंदर, उनको मुशरिक बनाने पर तुले हुए हैं, जिनको दीन की समझ बूझ भी नहीं पता, जो बस इतना देखते हैं कि ये मज़ारात पर जाते हैं, या अहलुल्लाह सालिहीन का नाम लेते हैं, उनकी करामात का जिक्र करते हैं, अहलुल्लाह सालिहीन से मोहब्बत करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, आका पर अपनी जान निछावर करते हैं। तो ऐसे मुवहिद लोग उनको मुशरिक बनाने पर तुले हुए हैं, हालांकि उन्हें समझ ही नहीं कि अल्लाह ताला कौन से शिरक की नफी एक मोमिन की जिंदगी से करना चाहता है। अल्लाह ताला चाहता है कि बंदे की जिंदगी का हर लम्हा, हर साअत, उसका कौल, उसका फेल, हर लम्हा और उसका हर फेल, हर कौल वो शिरक से पाक हो जाए, शिरक से पाक हो जाए, और हर वो अमल, हर वो कौल, हर वो फेल बंदा करे जो उसे अल्लाह का कुर्ब दिलाए, जो उसे अल्लाह का कुर्ब दिलाए। नेकी के अमाल, तकवा के अमाल, इबादत के अमाल, अहलुल्लाह सालिहीन के साथ सोहबत, कुर्बत, ये भी अल्लाह के साथ मिलाने वाली है। तो अल्लाह ताला तो इसको पसंद करता है कि हर वो अमल, हर वो फेल, हर वो कौल जो बंदे को अल्लाह के साथ मिला दे। अल्लाह ताला बंदों के अंदर वो सिफत, वो फेल पैदा करना चाहता है, वो हुबी पैदा करना चाहता है। और जो कौल, जो अमल, जो नजरिया इंसान को अल्लाह से दूर ले जाए, अल्लाह ताला बंदे से उसको दूर करना चाहता है। ना बंदे के अंदर माल की मोहब्बत रहे, ना दुनिया की मोहब्बत रहे, ना ख्वाहिशात की मोहब्बत रहे, ना शहवात की मोहब्बत रहे, ना लज्जात की मोहब्बत रहे। ला शरीक अला का माना ये है कि इंसान की जिंदगी हालिस हो जाए, इंसान की जिंदगी हालिस हो जाए, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज ना पढ़े, लोगों के आगे नेक बनने के लिए, सालेह बनने के लिए, पैसा माल बटोरने के लिए नेक ना बने, बल्कि अल्लाह के लिए नेक बने, अल्लाह के लिए साले बने, अल्लाह के लिए इबादत करे, अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करे, अल्लाह के लिए जिंदगी के शब रोज और अल्लाह के लिए उसका जीना मरना हो। ला शरीक अला का मतलब ये है। इसलिए अल्लाह ताला ने पिछली चारों चीजों का जिक्र करने के साथ साथ ही इसका जिक्र किया, ला शरीक अला, कि उसका कोई शरीक नहीं है। और फिर आगे फरमाया व बिज़ालिका उमिरतु, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है। ऐ हबीब, आप इसका ऐलान कर दें कि इसी का मुझे हुक्म दिया गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शब रोज देखें, हुजूर का जिहाद, हुजूर का सफर हजर, हुजूर का रहना सहना, हुजूर का अपनी बीवियों के साथ मुआमला, अपनी बेटियों के साथ मुआमला, अपने सहाबा के साथ मुआमला, बाकी मुसलमानों के साथ मुआमला, बाकी महलूक हुदा के साथ मुआमला, जो कमज़ोर महलूक है, यतीम है, गरीब है, फुकरा है, मसाकीन है, उनके साथ मुआमला, और जिहाद पर निकलना, अल्लाह के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बंदगी, इबादत बजा लाना, तकवा इख्तियार करना, हशीयत इलाही, जिक्र इलाही, इबादत इलाही, ये सारी चीजें देखिए कि उसका मरकज़ व महवर क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात-ए अक़दस और आपके हर कौल फेल का मरकज़ व महवर अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी को पाना। और हुजूर ने भी हमें यही सबक दिया, लेकिन वो हमें मिलेगा कैसे? जब आका को फॉलो करेंगे, जब हुजूर की इत्तिबा करेंगे, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत करेंगे और हुजूर से जुड़ जाएंगे कामिलन तामन। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हम कामिलन तामन जुड़ जाएंगे, तब हमें यह मोहब्बत और फनाइयत नसीब होगी, और तब हमें ईमान की हलावत, ईमान का जायका नसीब होगा। तो फरमाया मुझे यही हुक्म दिया गया है। फिर आगे ऐलान फरमाया व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। अब बड़ी हैरानी की बात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले तो तकरीबन 1,04,000
24,000 انبیاء کرام تشریف لا چکے ہیں، اور یہاں حضور کی زبان سے اعلان کیا جا رہا ہے میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے حبیب کا منصب کیا ہے، ساری مخلوقات سے اعلیٰ افضل منصب ہے حضور کا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا اور میں ہوں اول المسلمین، سارے مسلمانوں میں سے پہلا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، بہت سے جلیل القدر انبیاء کرام گزر چکے۔ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ بھی مسلمان تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 3 معنی ہیں۔ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اس کے 3 معانی ہیں۔ پہلا اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمام محلوقات میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہوں۔ تمام محلوقات میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار ہوں۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخر ہیں اور ہم قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، یعنی پیدائش میں آخری ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے اول ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 855، اور صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 876۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خلق میں سب سے اول ہوں اور بعثت میں سب سے آخر ہوں، یعنی محلوقات میں تخلیق میں سب سے پہلا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے مجھے تخلیق کیا، اور فرمایا بعثت میں، انبیاء کرام کے تشریف لانے میں، بعثت میں، اعلان نبوت میں وہ سب سے آخر ہوں۔ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں اس کو روایت کیا، جلد 1 صفحہ 149، تو اس میں ذکر کیا۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام سے پہلے نبی ہیں، یعنی سارے انبیاء کرام سے پہلے آپ کو نبوت عطا ہوئی، باقی انبیاء کرام کو بعد میں نبوت ملی حضور کے توسط سے۔ یہ حدیث مبارک ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، کہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، فرمایا ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، ان کے پتلے کے اندر روح داخل نہیں ہوئی تھی۔ فرمایا اس وقت مجھ پر نبوت واجب ہو چکی تھی۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3609، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے، حدیث نمبر 23620۔ اور پھر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت میسرہ فجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی کنت نبیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی تھے؟ تو آپ نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا ابھی آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، اس وقت میں نبی تھا۔ یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4209 اور 4210، اس میں یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور پھر ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی، وہ کہتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ متی کتبت نبیا، آپ کے لیے نبوت کب لکھی گئی، کب فرض کی گئی نبوت؟
حضور نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت میرے لیے نبوت لکھ دی گئی اور مجھے نبی لکھ لیا گیا۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اور امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 23,620، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 4175 اور المعجم الکبیر میں بھی یہ حدیث ہے۔ یہ ساری احادیث حسن صحیح ہے، حسن ہے، یعنی ان سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام سے پہلے ہوئے، تو اس لیے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پوری کائنات میں، اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سب سے اول مسلمان ہیں، اپنی امت میں، یعنی باقی ساری امت بعد میں مسلمان ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے، اور حضور سب سے اول المسلمین ہے۔ یہ حضرت قتادہ نے اس کو درج کیا، تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے حدیث نمبر 8184۔ لیکن جو پہلے دو قول ہیں وہ زیادہ مستند ہیں، وہ زیادہ آیت مبارکہ کے الفاظ کے قریب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مطلقاً بیان کیا ہے، ان جنرل بیان کیا ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سارے مسلمانوں میں سے پہلا ہوں۔ مسلمان مانا فرما بردار، کہ جتنے بھی اللہ کے فرما بردار ہوئے مخلوقات میں، پھر میں ان سب سے پہلے میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ یعنی جیسے ہی رب نے اپنے محبوب کو بنایا، حضور نے اللہ کی فرما برداری کی، حضور نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی فرما برداری بجا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کمال و فہم نصیب فرمائے، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔